السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کے عوام. آج کے دن میں ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں کو کامیاب ورکر اجلاس پہ شاہ فیصل پہ دو وجہ سے مبارکباد دوں گا. ایک تو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے وہاں پہنچ کر اس بات کا عزم کا اعادہ کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم ایک مضبوط جماعت ہے. اور دوسرا جس بات کی مجھے ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ آج پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کی زیادتیوں کے خلاف، اس کی کراچی کے ساتھ، شہری سندھ کے ساتھ دشمنی کے خلاف ایک طرح سے علم بغاوت بلند کر دیا گیا. اب بغاوت کی بات کرتے ہیں تو 2-3 دن سے خالد مقبول صاحب جو ہیں ان کو بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایم کیو ایم میں تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم سمٹ رہی ہے، ایم کیو ایم ترقی کر رہی ہے. خالد مقبول تو دیکھ لے، تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم میں تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اب تیرے جانے کا وقت شروع ہو گیا. یہی وہ تطہیر ہے جس کی تو خود پیشن گوئی کر رہا ہے. ایم کیو ایم سمٹ رہی ہے، تو نے کل کہا چند سینکڑوں لوگوں کے سامنے، چند سو لوگوں کے سامنے، خالی کرسیوں کے سامنے چیئرمین ہوتے ہوئے. دیکھ لے ایم کیو ایم سمٹ گئی ہے صحیح قیادت کے اندر. خالد مقبول، فاروق ستار، امین الحق اور تمہارے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے پیپلز پارٹی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. کسی نے یہ کہا کہ خالد مقبول کی انڈورسمنٹ ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک چلانے کے لیے. ایم کیو ایم کے کارکنوں نے چیئرمین کی انڈورسمنٹ کے بغیر وافر مقدار میں، ہزاروں کی تعداد میں، اتنے شارٹ نوٹس میں اس ورکر اجلاس میں شرکت کر کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ خالد مقبول وہ تیری دوہری پالیسی کے ساتھ نہیں ہے. جہاں پر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اندر سے مل کے اپنی چیئرمین شپ بچانے کے چکر میں مہاجر قوم کو سولی پہ چڑھا رہا ہے. فاروق ستار، تم بھی کان کھول کے سن لو. تم لوگوں نے آج اس ورکر اجلاس کا ساتھ نہ دے کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم پیپلز پارٹی کے ایم کیو ایم کے اندر ہراور دستہ ہو. اور ہزاروں کی تعداد میں ایم کیو ایم کے ورکرز نے شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ تمہاری بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ تم بند قبروں کے سیاست میں رات کے اندھیروں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بغل گیر ہو اور ان کا سودا کرتے آئے ہو اور کرتے رہو گے اور کر رہے ہو. خالد مقبول، تو نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے دوست انٹیریئر منسٹر کے تھرو الیکشن آگے کروایا اور تو اگلے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیا ابھی تک. تو نے آئی تھنک اب الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. بالکل پالیسی کے تحت ہونا چاہیے، مگر آج ایم کیو ایم کے ورکرز نے یہ بتا دیا ہے کہ خالد مقبول سے الیکشن سے بھاگ کیوں رہا ہے. کیونکہ خالد مقبول ایک دن پہلے بنس روڈ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو بنس روڈ جیسے مشکل مصروف علاقے کے اندر کچھ 100 لوگ جو پورے سندھ سے لائے گئے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور خالی کرسیوں سے خطاب کرتا ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں میری ٹائم لائن پہ کہ کس کے ایونٹ میں ووانگ دہل پیپلز پارٹی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا اور کس کے ایونٹ میں کرسیاں خالی پڑی تھیں اور ایک ایسا ایونٹ ہوا جہاں پر گلیاں بھی بھری ہوئی تھی باہر میں. لوگوں نے یہ بتا دیا خالد مقبول، اچھا ہوا کہ تو نے منع کیا کہ تو اس ایکٹیویٹی کے ساتھ نہیں ہے.
اچھا وہ فرض ستار کہ تو نے منع کیا کہ تو اس ایکٹیویٹی کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ بلا وجہ کا احسان ہوتا تم لوگوں کا، بلا وجہ کا احسان ہوتا. اچھا ہوا آج قوم نے دیکھ لیا کہ کون پیپلز پارٹی کے خلاف صحیح طریقے سے کھڑا ہوا ہے اور کون پیپلز پارٹی کے ساتھ راور دستہ بنا ہوا ہے. دوسرا قوم نے دیکھ لیا کہ کس کے ساتھ جماعت کھڑی ہے اور کون مسلط ہے MQM پہ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اور کون جو ہے وہ حقیقی قیادت رکھنے کے قابل کرتا ہے. یہ دونوں واقعے آج وقت نے بتا دیے. میری نظر میں آج انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا خالد مقبول، اور اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت ہے، تو ذرا سی بھی غیرت ہے، وہ تیرا پرانا قائد کہتا ہے نا، نطفہ نا تحقیق فلاں دھماکہ، میں وہ لفظ نہیں لوں گا تیرے لیے، حالانکہ تو اس کا چلا ہے. وہ تیرا قائد آج بھی ہے، آج بھی تجھے بچانے کے لیے، تیرے لیے بات کرنے کے لیے الطافی آ رہے ہیں بچانے تجھے. تو چونکہ تیرے قائد کو جملہ لینے کا شوق ہے، اگر تو اپنے قائد کا ماننے والا تو اسی جملے کو لیتے ہوئے، اگر تو واقعی میں با کردار آدمی ہے، تو واقعی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ باتیں تیرا قائد کرتا ہے، تو آج کے آج ریزائن دے گا. اگر تیرے میں ذرا سی بھی غیرت ہے، ذرا سی بھی غیرت ہے، تو کل کے کل انٹرا پارٹی الیکشن اناؤنس کرائے گا. تو واقعی میں اگر بڑی بڑی باتیں سننے میں آتی ہیں، اس سے سیٹنگ ہو گئی ہے، اس سے سیٹنگ ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اور بھائی جس سے بھی سیٹنگ ہوئی ہے وہ دیکھ لو کہ MQM کا ورکر کس کے ساتھ کھڑا ہے، MQM کا ورکر کس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا سپورٹر کس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ دیکھ لو کہ کوئی کتنا بھی بچانے کی کوشش کرے اپنے منہ بولے باپ کو، یا کوئی کتنا بھی بچانے کی کوشش کرے اپنے چپوؤں کو جو MQM کے اندر بٹھائے اس لیے گئے ہیں تاکہ MQM کمزور رہے اور شہری سنگھ کا مقدمہ کمزور رہے، وہ دیکھ لیں کہ عوام کا آج ریفرینڈم ہو گیا ہے. عوام نے آج یہ بتا دیا ہے کہ نہ خالد مقبول اس کا چیئرمین ہے، نہ فارس ستار اس کا چیئرمین ہے، نہ الطاف حسین کے وہ ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. وہ صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ اب شہری سنگھ کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں اپنے حقوق کے لیے علم بغاوت بلند کرنا ہوگا. اور راستے میں بھلے خالد مقبول آئے گا، بھلے فارس ستار آئے گا، بھلے الطاف حسین جیسے اس کے چپو نے جو MQM کے اندر بیٹھ کے اس کو کمزور کر رہے ہیں، یا ان کے حواریاں آئیں گے، یہ عوام کا سمندر، یہ کارکنوں کا سمندر، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ تحریک ان کو بھا کے لے جائے گی. بالکل صحیح کہا تو نے کل خالد مقبول. یہ تطہیر ہے جو کہ MQM کے اندر ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر تیرا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو نے بالکل صحیح کہا، MQM سمٹنے جا رہی ہے، مگر ان لوگوں کے ساتھ جو کہ واقعی میں شہری سنگھ کے ساتھ مخلص ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو واقعی میں پیپلز پارٹی کے خلاف آواز بلانگے دل اٹھانے کے قابل ہیں. تو نے بالکل صحیح کہا کہ بغاوت ہونے جا رہی ہے. جو بغاوت تو نے بغاوت کی اپنی دکان بچانے کے لیے، تو نے بغاوت کی اپنے 6-7 لوگوں کو بچانے کے لیے، فارس ستار نے بغاوت کی اپنے لوگوں کو گورنر بنانے کے لیے، اپنا خرچہ چلانے کے لیے، اپنی حرام کاریاں چھپانے کے لیے. اب بغاوت ہوگی اس لیے کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگ اب حکومت سے سوال پوچھیں گے، ریاست سے کہیں گے کہ یہ دیکھ لیں، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نہیں کھڑے ہیں خالد مقبول کے ساتھ، ہم نہیں کھڑے ہیں خبر ستار کے ساتھ. ہماری ڈیمانڈ کوئی گورنر کی پوزیشن نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ کسی کی منسٹری نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ صرف شہر کے حقوق، شہری سندھ کے حقوق، پاکستان کی ترقی ہے. اور ہم یہ بتا چکے ہیں آج کے اس ایونٹ کے بعد کہ اصل قیادت کس کے پیچھے کھڑی ہے، کارکن کس کے پیچھے کھڑے ہیں، شہدا کس کے پیچھے کھڑے ہیں، اسیر کس کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے خاندان کس کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کے زیادہ بھی بتایا جا سکتا ہے. آج ایپیسوڈ 1 ہے، اس کا ایپیسوڈ 2 بھی آ سکتا ہے، ایپیسوڈ 3 بھی آ سکتا ہے، 4 بھی آ سکتا ہے، 10 بھی آ سکتا ہے، اور روز آ سکتا ہے. مگر اگر خالد مقبول میں غیرت ہوگی تو وہ ابھی کا بھی ریزائن دے کے کل کے کل انٹرا پارٹی الیکشن اناؤنس کرے گا. فارس ستار تم میں غیرت ہوگی تو تم یہ قوم کو بیوقوف بنانا بند کرو کہ تم پبلک میں کہتے ہو کہ تم ان سے شہر کے حقوق مانگ رہے ہو، اور بند قبروں میں تم جا کے پاؤں پڑتے ہو کہ میری مرضی کا گورنر اس لیے لیا ہے کہ میرے پاس کوئی منسٹری نہیں ہے، اور اگر آپ گورنر نہیں لینا چاہتے ہو تو مجھے منسٹر بنا دو. بند کرو یہ منافقت، بند کرو یہ دو چہرہ معیار،
بند کرو یہ اپنی کون سی میرے منہ سے گالی نکلتے رہ گئی ہے. بس کر دو بس کر دو بس کر دو, ورنہ یہ عوام کا سمندر, ان کا غصہ, ان کا جوش, ان کا ولولہ وہ نوشتہ دیوار ہے جس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. دانش قاضی کو داد دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.